کیا دینا ہے لوگوں نے؟ لوگ کچھ بھی نہیں دیتے سوائے دھوکے کے، لوگوں کی فطرت میں ہی دھوکا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ دھوکے کے ریلیٹڈ ہے۔ ایک بہن ہے جو جرمنی میں رہتی ہیں اور وہ سنگل مدر ہے، اور ان کو پاکستان کے کسی لڑکے سے محبت ہو گئی، اور پاکستانی لڑکے تو معاذ اللہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح کے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں جب ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو وہ لکھتی ہیں کہ سر اس انسان نے مجھ سے جب محبت کے بڑے بڑے دعوے کیے، میں اس کو ریجیکٹ کر چکی تھی، مجھے وہ انسان پسند نہیں تھا، لیکن اس نے ایفرٹ کی میرے لیے، اس نے قسمیں کھائیں، اس نے وعدے کیے، اس نے پتہ نہیں کیا کیا کیا، اس نے سبز باغ دکھائے مجھے۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ میں ایک سنگل مدر تھی، میری 2 بیٹیاں تھیں، تو میں نے سوچا کہ چلو اس انسان کو اگر میری بیٹیوں سے فرق نہیں پڑ رہا، اس کو معاشرے کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو میں اس کے ساتھ شادی کر لیتی ہوں، یہ ایک بہت اچھا انسان ہے۔ تو جب وہ اس کی باتوں میں آ گئی، اس کے ساتھ ریلیشن میں آ گئی، تو مسلسل باتیں چلتی رہیں۔ وہ بڑے بڑے دعوے کرتا تھا کہ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا والے کیا کہتے ہیں، مجھے تمہاری بیٹیوں سے کوئی پرابلم نہیں، تمہاری بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں، اور میں تمہاری بیٹیوں کے ساتھ خوش رہوں گا اور وہ بھی میرے ساتھ خوش رہیں گی، اور میں تمہیں زندگی میں خوش رکھوں گا، کبھی کوئی تکلیف کبھی کوئی پریشانی نہیں آنے دوں گا۔ یہ نہ سوچو کہ میرے گھر والے کیا کہیں گے، جو کہتے ہیں کہنے دو، میں تمہارے لیے سب کو چھوڑ دوں گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ وہ کہتی ہے کہ جب اس نے اس طرح کی باتیں کی، اس نے میرا دل جیت لیا اور میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ تو جب میں اس کی باتوں میں آئی نا، تو اس نے مجھے پاکستان آنے کو کہا۔ کچھ عرصہ تو میں نہیں آئی، تھوڑے دن اس نے غصہ کیا، تم نہیں آ رہی ہو، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، مجھے تم سے ملنا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے اس انسان کو ملنے کے لیے ویزا لگوایا، میں جرمنی سے پاکستان آئی صرف اس کو ملنے کے لیے، جتنے بھی ایکسپینس تھے سارے میں نے اپنی پاکٹ سے کیے، میں نے اس انسان کا 1 روپیہ بھی نہیں لگوایا، سارے ایکسپینس میں نے خود کیے، میں ایک ہوٹل میں اسٹے کرنے لگ پڑی، اور وہاں پہ بھی وہ آنے جانے لگا، جتنے دن میں رہی وہ میرے ساتھ مطلب رہتا رہا۔ تو کچھ غلطیاں تھیں جو اس سے ہوئیں، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا، اس کو فزیکل مل بیٹھی، اور جیسے ہی وہ کہتی ہے کہ میں وہاں سے واپس آتی ہوں جرمنی، جتنے دن وہاں پہ رہی ہوں اتنے دن وہ بہت اچھا تھا، بہت میری مطلب خدمت میں بھی لگا ہوا تھا، جی جی کر کے بات کرتا تھا، بہت مجھے پروٹوکول دینے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ تو جب میں وہاں سے ہو کے واپس جرمنی آ گئی، تو جرمنی آنے کے بعد اس کی جو ٹون تھی وہ چینج ہو گئی، اس کا جو رویہ تھا وہ بدل گیا میرے ساتھ۔ میں کال کروں، میں میسج کروں، میرے میسج کا کوئی رپلائی نہیں کرتا تھا، میری کال کا کوئی بھی رسپانس نہیں آگے سے کرتا تھا، تو پوچھوں تو آگے سے کہتا تھا میں بزی تھا۔ اچھا، کسی بھی چھوٹی سی بات کو لے کے جھگڑا شروع، لڑائی لمبی ہو جاتی، پھر 2 2 دن وہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، میں پھر بھی کوشش کرتی تھی کہ چلو کوئی بات نہیں، میں نے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے، یہ میرا ہسبینڈ بننے والا ہے، یہ میرا محرم بننے والا ہے، تو کوئی نہیں، میں ہی پہل کر دیتی ہوں۔ تو وہ اکثر کہتی ہے کہ میں ہی پہل کر رہی تھی اس انسان سے بات کرنے کے لیے، اور میں نے اس کو پھر تھوڑا سا پش کیا کہ آپ نکاح کی طرف آتے ہیں، میں نے اپنے گھر والوں سے بات کر لی ہے، وہ راضی ہیں میرے گھر والے، اب آپ بھی اپنے گھر والوں سے بات کریں۔ اچھا میں کرتا ہوں بات، اچھا میں کرتا ہوں، کچھ دن ایسے ہی نکل گئے نا کہ میں بات کرتا ہوں، اچھا آج بات کروں گا، اچھا آج امی کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، اچھا آج ابے کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، تو تھوڑا مجھے ٹائم دو، میں کرتا ہوں آپ بات گھر اپنے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو تھوڑے دنوں بعد اس نے پھر کوئی بہانہ کیا اور پھر لڑائی کر لی، میں نے پھر بھی برداشت کیا، اور پھر میں نے اس کو سوری بولا، سوری بولنے کے بعد میں نے کہا کہ پلیز ایسے نہ کرو، میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، یہ بہت غلط ہے کہ تم چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے بلا وجہ میرے ساتھ لڑائی کرتے ہو، کوئی بہانہ نہیں ملتا تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز پکڑ لیتے ہو، تم میرے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہو۔ تو پہلے تو 2 2 3 3 دن غائب رہتا ہے، جب آتا ہے تو پھر لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اینڈ دی اینڈ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس طرح کے انسان کے ساتھ شادی کروں یا نہ کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ تو میں سسٹر آپ کو سمپلی ایک چیز بتاؤں گا کہ آپ کو اس کو ابھی ہی ریجیکٹ کر دینا چاہیے، آپ کو نظر نہیں آ رہا، وہ بھاگنا چاہ رہا ہے، وہ آپ سے جان چھڑوانا چاہ رہا ہے۔ انسان کے اندر نا، یہ مردوں کے اندر، آج کل کے یہ جو معاشرے کے مرد ہیں ان کے اندر ایک تجسس ہے،
جب تک آپ لڑکے کو مل نہیں جاتی ہو، لڑکے کو میسر نہیں ہو جاتی ہو، لڑکا قسمیں کھائے گا، وعدے کرے گا، اپنی ماں کی قسمیں کھائے گا، قرآن کے اوپر بھی ہاتھ رکھ دے گا، تب تک، جب تک آپ اس کو میسر نہیں ہو جاتی۔ جب آپ اس کو میسر ہو گئی ہو، وہ کیوں آپ سے شادی کرے گا؟ آپ نے سب سے بڑی جو غلطی کی ہے نا، وہ یہی کی تھی کہ پاکستان میں آئیں، ہوٹل میں ٹھہری اور اس انسان کو میسر ہو گئیں۔ کیوں؟ جب آپ کسی کو وقت سے پہلے میسر ہو جاتے ہیں نا، جبکہ وہ آپ کے لیے ایک نون محرم ہے، تب آپ اللہ کی حدود کو کراس کرتے ہیں۔ جب آپ اللہ کی حدود کو کراس کر کے، اللہ کو ڈس رسپیکٹ کر کے، ایک نون محرم انسان کو اور اس کے نفس کو خوش کرنے کے چکر میں آپ پڑ جاتے ہیں نا، تب ہم ذلیل ہوتے ہیں، اور ذلیل کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتے۔ اور اللہ نے تمہیں اس کی اصلیت دکھائی کہ یہ دیکھو کہ یہ انسان کی اصلیت ہے، یہ تمہارے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے، اور یہ بھاگنا چاہتا ہے، اور اس کو اجازت دے دو کہ یہ بھاگ جائے۔ بار بار اس کے سامنے سوری کر رہی ہو، بار بار خود کو اس کے اوپر مسلط کر رہی ہو، تو کیا اس سے وہ آپ کے ساتھ شادی کر لے گا؟ نہیں کرے گا۔ وہ آپ سے فائدہ اٹھائے گا، آپ کی مجبوری کا، آپ سے پیسے منگوائے گا، طرح طرح کی ڈیمانڈ کرے گا، لیکن وہ آپ کے ساتھ شادی پھر بھی نہیں کرے گا۔ اگر اس طرح کا انسان فور ایگزامپل اگر شادی کر بھی لیتا ہے، تو اس طرح کے انسان نے آپشنز رکھی ہوتی ہیں، وہ آپ کو اس طرح بیوی کے حقوق ہی نہیں دے گا جو بیوی کے حقوق ہوتے ہیں۔ ایسا انسان محبت کے قابل نہیں ہوتا، ایسا انسان جو ہے نا، ہوس پرست اس کو بولتے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہوتی، یہ ہوس ہوتی ہے، اور ہوس کبھی بھی پوری نہیں ہوتی۔ انسان بوڑھا بھی ہو جائے نا، تو پھر بھی پوری نہیں ہوتی، حالانکہ اس میں سے طاقت ختم ہو چکی ہوتی ہے، لیکن وہ کوشش کرتا ہے بڑھاپے میں بھی کہ میری کسی نہ کسی طرح سے ہوس پوری ہو جائے۔ لیکن یہ اللہ کا قانون ہے کہ انسان بڑھاپے میں پھر کچھ نہیں کر سکتا۔ تو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اس سے بچو، بجائے کہ اگر وہ آپ سے بات نہیں کر رہا تو آپ خود اس کا نمبر بلاک کرو، اس کے نمبر کو ڈیلیٹ کر دو، اور ختم کرو قصہ۔ آپ کی دو چھوٹی بیٹیاں ہیں، کیا یہ انسان آپ کے ساتھ رہنے کے قابل ہے؟ مجھے نہیں لگتا۔ جس انسان نے ابھی سے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی، کہ جس میں پہلے آپ کی غلطی تھی کہ آپ اس کو میسر ہو گئی، کبھی بھی کسی کو میسر نہ ہو، چلو ٹھیک ہے، اور غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، اللہ سے توبہ کریں، اس انسان سے دور رہیں، اس کے ساتھ شادی نہ کریں، باقی جس کے ساتھ مرضی کر لیں، ٹھیک ہے؟ استخارہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی رہنمائی کرے گا، اور استخارہ اس نیت سے کرنا ہے، اور اللہ کو بتانا ہے کہ اللہ مجھے نہیں پتا کہ میں کس راستے پر جا رہی ہوں، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو چیز غلط ہوتی ہے، ہمارا نفس اس کو صحیح کہتا ہے، اور جو چیز صحیح ہوتی ہے ہمارا نفس اس کو کہتا ہے یہ غلط ہے۔ تو اس لیے اللہ سے رجوع کریں، اللہ آپ کو بہترین راستہ دکھائے گا، کیونکہ سارے بھی دروازے اگر آپ کو بند نظر آ رہے ہیں، تو پھر بھی اللہ نے ایک نہ ایک راستہ ایسا رکھا ہوتا ہے جہاں سے وہ آپ کو گزارتا ہے۔ اللہ از بیسٹ پلانر، اللہ کے پاس بہت پلان ہوتے ہیں۔ تو یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اللہ پہ ٹرسٹ کریں گے، اور بلائنڈ ٹرسٹ، اور اس انسان سے پلیز دور رہیں، یہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوگا۔ آج شاید آپ کو میری بات سمجھ نہ آئے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ کو یہ ریلائز ہوگا کہ میں صحیح تھا۔ کیوں صحیح تھا؟ کیونکہ جب اللہ کسی کی اصلیت دکھاتا ہے تو اللہ بلا وجہ نہیں دکھاتا۔ اللہ کسی کے چہرے کو اگر آپ کے سامنے بے نقاب کر رہا ہے نا، تو اللہ آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ آپ کو توڑنا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ آپ کو کسی آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، نہیں، اللہ آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ ایک ماں ہے، وہ اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ تو اپنے بیٹے کو بہت محبت کرتی ہے، اپنے بچے کو دل و جان سے زیادہ محبت کرتی ہے، تو ایک ماں اپنے بچے کو کیسے آگ میں پھینک سکتی ہے؟ ایز اٹ از سیم یہی، کہ اللہ اس ایک ماں سے کوئی گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ دوزخ میں جائے، دوزخ کی آگ میں جلے۔ یہ حرام جو آپ کرتے ہو، کسی کو فزیکل ملتے ہو کسی ہوٹل میں چھپ کے، تو یار یہ لذت کتنا دیر رہتی ہے؟ جب آپ اس کو فزیکل ملتے ہو، فزیکل ملنے کے بعد ہی یہ لذت ختم ہو جاتی ہے، لیکن گناہ نہیں ختم ہوتا، گناہ ساتھ ساتھ چلتا ہے آپ کے، وہ آپ کی قبر تک آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کو آخرت تک لے کے جائے گا گناہ۔
اور وہی گناہ گواہی دے گا کہ اس نے آپ سمجھا تھا کہ آپ دیکھ نہیں رہے اور اس نے یہ گناہ کیا۔ ہم اپنے گھر والوں سے چھپ کے ہوٹل میں ملتے ہیں، دوستوں سے چھپ کے کسی ہوٹل میں جا کے ملتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں، جس پروردگار کو ہم دعا کے لیے پکارتے ہیں، تب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ کاش کہ ہم تب بھی یہ سمجھ سکیں اور اپنے دل میں یہ ڈر پیدا کر سکیں کہ اللہ رب العزت ہمیں واچ کر رہا ہے، اس کی نظر ہے مجھ پہ، اس نے میرے کندھوں پہ 2 فرشتے بٹھائے ہیں۔ میں کیسے زنا کر سکتا ہوں؟ میں کیسے ایک شادی شدہ عورت کو مل سکتا ہوں جس کی 2 بیٹیاں ہیں اور وہ بالکل اکیلی ہے؟ میں کیسے کسی نون محرم سے مل سکتی ہوں جبکہ میری 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں؟ میں سنگل مدر ہوں، پھر بھی میں نون محرم سے ملوں کیوں ملوں؟ میں اپنے اللہ کو کیوں ناراض کروں؟ اپنے لیے ہمیشہ اللہ سے خیریت طلب کریں، خیر مانگیں۔ اے اللہ تیرے رحم سے مانگتی ہوں، اے اللہ تو القادر ہے، القدیر ہے، اے اللہ تو بڑا ہی عطا کرنے والا ہے، اے اللہ تو بخشنے والا ہے، اے اللہ میں نے سرنڈر کر دیا، اے اللہ تو ہی مالک ہے، اے اللہ تو ہی خالق ہے، اے اللہ تو ہی عطا کرے گا مجھے، اے اللہ مجھے سارے راستے بند نظر آ رہے ہیں، لیکن میرا یقین ہے میرے مالک کہ تو مجھے راستہ دے گا، اور میں بلیو رکھتی ہوں اس چیز پہ کہ جیسے تو نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، اے میرے مالک تو مجھے بھی نکالے گا۔ کوئی بات نہیں، نہیں شادی ہو رہی، کوئی مسئلہ نہیں، جیسا ہم سفر چاہتے ہو نہیں مل رہا، صبر کرو، اللہ کے فیصلوں پر عمل کرو، یقیناً اللہ نے تمہارے لیے کچھ بہتر سوچ کے رکھا ہے، وہ تمہیں دے گا، آئی پرومس وہ دے گا، اس کی سنت ہے کہ وہ عطا کرتا ہے، جو اس کے لیے صبر کرتا ہے اللہ اسے نوازتا ہے، جو صبر کے ساتھ شکر کرتا ہے اللہ اسے ڈبل نوازتا ہے۔ تو اگر شادی نہیں ہو رہی تو خود کو کسی حرام ریلیشن میں مبتلا مت کرو، خود کو گنہگار نہ کرو، کیونکہ وہ لڑکا آج ہے کل نہیں ہوگا، آپ تو اللہ کی گنہگار بن گئی نا۔ اللہ نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ اس کی محبت میں مبتلا ہو جائیں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ کے ساتھ ریلیشن مضبوط کریں۔ اللہ حافظ۔